اب ان کی غذا کیا ہے؟ تو جنوں کی غذا یاد رکھیے، کھانے کے تعلق سے بھی تفصیلات آتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. تو جنوں کے تعلق سے ایک چیز آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ ہڈی اور لیت سے سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا مت کیا کرو. ہڈی اور سوکھے ہوئے گوبر سے استنجا مت کیا کرو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کہ ہڈی اور سوکھے گوبر سے استنجا کیوں نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ میرے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس جانور پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہڈی کو ہمارے لیے وہ گوشت بنا دیتا ہے، اور جو جانور لیت کرتے ہیں، جو ہے گندگی کرتے ہیں، جو ہے اس کی جو ہے گوبر ہوتا ہے، وہ ہمارے جانوروں کے لیے غذا بن جاتی ہے. لہٰذا آپ کی امت سے کہنا کہ ہڈی سے اور سوکھے ہوئے گوبر سے، مینگنیوں سے استنجا نہ کریں، اس لیے کہ وہ ہڈی ہمارے لیے گوشت بن جاتی ہے اور وہ گوبر ہمارے جانوروں کا کھانا یا چارہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہڈی اور لیت سے استنجا سمجھتے نا، پیشاب کو گئے تو طہارت کے لیے اگر پانی نہ ہو تو جس چیز کا استعمال کرتے وہ ڈھیلے ہونا چاہیے، 3 ڈھیلے. لیکن اگر ڈھیلے نہ ملے، ہڈی سے اور لیت سے کبھی بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس ہڈی پر اللہ کا نام جس جانور پہ لے کے ذبح کیا گیا اس کی ہڈی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے؟ کھانے کا گوشت بنا دیتا ہے. اور جس پر اللہ کا جو ہے نام لیا گیا اس جانور پہ، دوسرے جانوروں پہ نہیں. اور اسی طرح ہمارے جانوروں کے گوبر جو ہوتے ہیں جنوں کے جانوروں کی غذا ہوتی ہے. تو اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو ہڈی ان کی غذا ہے، دوسرا ان کے پاس جانور بھی ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں، کیا کیفیت ہے، وہ اللہ عالم، اس کی تفصیلات چونکہ نہیں ہے تو خواہ مخواہ بحث میں پڑھ کر بہت زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. تو ہڈی سے استنجا کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، کبھی بھی جاتے ہیں سفر پہ، راستے میں جاتے ہیں اور کچھ بھی حرکتیں کر لیتے، لیت سے استنجا کر لیا، ہڈی سے کر لیا، پھر پریشان ہوتے گھومتے ہیں، یہ لپٹ گیا، وہ چپک گیا، فلاں ہو گیا. تو پھر نتیجہ یہی ہوگا، جب آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو نتیجے میں وہ بھی آپ کو تکلیف دیں گا. اب وہ تکلیف شعور سے آپ نے جان بوجھ کے دی ہو انجانے میں. ہمارا کام یہ ہے، ہمارا دین اتنے باریک بینی سے ہمیں دنیا جینا سکھاتا ہے، پھر ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ اور پھر جب ایسی مخلوقات اللہ کی جو غائب ہے، جن دکھتے نہیں ہیں، ان کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر، در در پر جا کر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. ارے بھائی میرے، پہلے چھیڑو ہی مت کسی کو، چھڑ جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کرو کہ ایسی غلطی ہوئی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو علم حاصل کرتے نہیں ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے منع کیا. اسی طرح کہا کہ سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو. اسی طرح کہا کہ اوپر سے سیدھا پانی گرم نیچے نہ پھینکا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سوراخ میں پیشاب کرو اور تمہارا بھائی رہتا ہو، مطلب کوئی جن رہتا ہو، تم اوپر سے پانی پھینک دو اور گرم پانی پھینکنے سے تمہارے کسی بھائی کو تکلیف ہو. لیکن ہم یہ باتوں کو سمجھتے نہیں. بہت سارے لوگ تو سوراخ ڈھونڈ کر پیشاب کرتے، میں نے دیکھا. بہت پھر مسائل جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو تم نے پہلے چھیڑخانی کی تو پھر نتیجہ بھگتو اس کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ان کا جو ہے غذا ہے.